اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کے اندر بھی علم کی فضیلت ہے، اس میں پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں قلم کا ذکر ہے، اس میں تعلیم کا ذکر ہے، اس میں علم کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ایک عظیم گواہی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ کس بات کی گواہی؟ دنیا کی سب سے عظیم گواہی، سب سے اعلیٰ گواہی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ گواہی اللہ بھی دے رہا ہے، والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ بھی یہی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور تیسری گواہی جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اہل علم بھی، علم والے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ علم کا مقام سمجھنے کے لیے، علماء کا مقام سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں علماء کے علاوہ اگر علماء کے برابر کسی کا مقام ہوتا تو اللہ نے ان کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہوتا۔ یہ علماء کا مقام ہے، یہ علم کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے نبی آپ دعا کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کو پورے قرآن میں اگر کسی چیز میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ علم ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ہم اس اسٹیج سے علماء کی فضیلت یا علم کی فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس اسٹیج پر جو علماء ہیں ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ ان علماء کا کوئی احترام کرے یا نہ کرے، ان کی بلندی اور ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ تو قرآن و حدیث بھرے پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اہل علم کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، ان کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے ایک عجیب بات کہی، کہا کہ والذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا۔ علم اللہ کی توفیق ہے، علم سب کو نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم دین کی نعمت دے دے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ سب کو علم دین کی توفیق نہیں دیتا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بھلائیوں کو علم کی بنیاد قرار دے دیا۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو علم عطا فرماتا ہے، یعنی جس کو علم دے دیا گیا سمجھو دنیا کی تمام بھلائیاں اس کو دے دی گئی۔ علم کا یہ مقام ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے علم کے تعلق سے، آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔
جو علم کو طلب کرنے کی راہ میں، حصول علم کی راہ میں نکلتا ہے، وہ جنت کے راستے پر نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ فرشتے علم حاصل کرنے والے کے احترام میں اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، ایک عالم ہے اس کے مقابلے میں ایک غیر عالم ہے لیکن عابد ہے، بہت بڑا عابد ہے، زاہد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ عالم اس عابد کے اوپر وہی فوقیت رکھتا ہے، وہی مقام رکھتا ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں کا چاند تمام ستاروں سے ممتاز ہے، تمام ستاروں سے اس کی شان الگ ہے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء نے اپنی وراثت مال کو نہیں بنایا، انہوں نے اپنے پیچھے وراثت میں مال نہیں چھوڑا، زمین نہیں چھوڑی، جائیداد نہیں چھوڑی، انما ورثوا العلم، انہوں نے علم دین کو، علم شریعت کو اپنی وراثت بنایا ہے۔ انبیاء کی وراثت اگر کوئی چیز ہے تو وہ شریعت کا علم ہے، وہ علم دین ہے، اور اس وراثت کو اپنانے والے علماء ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ وراثت جس کو مل گئی، دنیا میں کسی کو اپنے باپ کی وراثت میں لمبی چوڑی پراپرٹی مل جائے، دولت مل جائے، آدمی خوش ہو جاتا ہے اتنے میں۔ ایک عالم کا مقام یہ ہے، اس کو وراثت میں زمین نہیں، جائیداد نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، اسے نبی کی وراثت مل رہی، اسے علم دین مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، یہ علم کی فضیلت ہے۔